بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات۔ کسی نے سلام میں بڑا خوبصورت ایک شعر کہا تھا کہ زمانہ آئے گا حق کی طرف آہستہ آہستہ، زمانہ آئے گا حق کی طرف آہستہ آہستہ، اور کھلیں گے سب پہ اسرار نجف۔ ابھی تو جہالت کے اتنے پردے ہیں اور ہم اپنی انتہائی کوتاہیوں میں گھر کر کوشش کرتے ہیں یہ سمجھنے کی کہ یہ ذوات مقدسہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، اور کتنی بلند ہیں یہ ہستیاں۔ ذہن عالم کی رسائی وہاں تک ناممکن ہے۔ عقل انسانی کو دیکھتے ہوئے خداوند عالم نے مختلف اسماء کے ذریعے، مختلف ناموں کے ذریعے، مختلف آیات کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم ان ہستیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ انہی ہستیوں کو سبیل اللہ کہتے ہیں، کہیں یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ انہی کو اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ جو آیہ مبارکہ اکثر و بیشتر آپ سنتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دیکھو جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائیں ان کی زندگی ہمارے شعور سے بلند ہے۔ شہید راہ خدا کی زندگی شعور میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ شریعت کا تعلق ہے شعور سے۔ یہ جو شریعت کے فتاوی آتے ہیں ان کا تعلق شعور سے، بھئی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو جائز اور ناجائز، حلال و حرام، ان تمام چیزوں کا تعلق شعور سے، اور شہید کی زندگی شعور سے بلند ہے۔ اب اگر کوئی شہید کے بارے میں شریعت کا فتویٰ دے گا کہ صاحب اس پہ رونا جائز ہے یا ناجائز، ماتم جائز ہے یا ناجائز، اسے پکارنا جائز ہے یا ناجائز، اس کی نظر و نیاز جائز ہے اور ناجائز، جائز ناجائز کا تعلق شرع سے ہے، شرع کا تعلق شعور سے ہے۔ شہید کے بارے میں شریعت کا فتویٰ دینے والا در حقیقت اپنے بے شعور ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند محمد۔ تو اس آیہ وافی ہدایہ میں جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائے اسے مردہ کہنے کی ممانعت ہے، اسے مردہ کہو نہیں۔ اچھا، چونکہ حدیث کسا کے بارے میں سوال ہے تو میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات اور عرض کر دوں۔ جب قرآن کی آیت پڑھی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ کوئی بڑی مضبوط چیز ہے، لیکن جہاں لفظ حدیث آ جائے
تو ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ اتنی مضبوط چیز نہیں ہے. اس لیے ذہنوں میں خاص طور پر جتنی احادیث آل محمد کے بارے میں آتی ہیں تو فکر کے زاویے ٹیڑھے ہونے لگ جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید حدیث جو ہے یہ بھائی حدیث اور قرآن میں کیا فرق ہے. توجہ، بھائی قرآن جس زبان سے سنا اسی زبان سے تو حدیث سنی. جس زبان سے آپ نے قرآن سنا اسی سے حدیث سنی. اب حدیث اور قرآن میں فرق کیا ہے یہ سن لیجئے. علماء سے پوچھیے گا بڑے عالمانہ انداز میں جواب دیں گے. عالم دیکھنا ہے تو میرے پہلو میں بیٹھیں، طالب علم دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لیں. میں تو طالب علمانہ زبان میں گفتگو کرتا ہوں. بھی دیکھیے نا، پریزیڈنٹ کے پاس آپ لے گئے ایک فائل، کوئی اپلیکیشن دائر کی آپ نے، اس نے آپ کے اپلیکیشن پر حکم لکھ دیا اور وہ اس نے اپنے سیکرٹری کے حوالے کر دی کہ میں نے آرڈر لکھ دیا ہے، اس کی تعمیل ہو جائے. آپ نے پھر گزارش کی کہ سر گزارش یہ ہے ایسا نہ ہو یہ یہیں دفتر میں پھنس پھنسا کے رہ جائے میری بیچاری اپلیکیشن. آپ ذرا انہیں مزید تاکید فرما دیجیے. اب انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا اور کہا کہ بھائی دیکھو میں نے آرڈر لکھ دیا ہے اور اس کے بارے میں مزید تاکید یہ ہے کہ اسے فوراً اس پر عمل کیا جائے اور اس کو یہاں زیادہ دیر تک نہ رکھے اور نہ رہنے دیا جائے. تو ٹیلی فون پر جس نے تاکید کی ہے وہ بھی وہی ہے اور جس نے آرڈر لکھا ہے وہ بھی وہی ہے. بس یاد رکھیے گا خداوند عالم اپنے حبیب سے دونوں طرح بات کرتا ہے. جو سرکاری آرڈر لکھتا ہے وہ قرآن کی فائل میں بند کر دیتا ہے اور جو پرائیویٹ تاکید کرتا ہے اسے حدیث کہتے ہیں. چونکہ وہ تاکید کر رہا ہے اس سرکاری فائل کے مطابق لیے کہ دیکھنا جو آرڈر میں نے لکھ دیا ہے اس کے لیے میں یہ تاکید کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ یہ تاکید تم کسی اور حکم کے ساتھ نتھی کر دو. اسی لیے حدیث کے لیے حکم ہے کہ معیار حدیث کیا ہے. ما وافق القرآن فخذوہ وما خالف القرآن فردوہ. ہر وہ حدیث جو قرآن کے مطابق ہو اسے لے لو، یہ حدیث صحیح ہے. اور جو قرآن کی مخالفت میں جائے ردو ہو، اسے رد کر دو. یہ میرا قول نہیں ہے، یہ قول مردود ہے. تو معیار حدیث سمجھ میں آ گیا. ہر وہ حدیث جو قرآن کے مطابق ہے وہ صحیح ہے اور جو قرآن کی مخالفت میں جائے وہ صحیح نہیں ہے. اگر حکم دیجئے تو یہیں ایک اور مسئلہ نازک سا حل ہو جائے. جس زبان سے ہم نے قرآن سنا اسی زبان سے حدیث سنی. یہاں قرآن اور حدیث کا سوال نہیں ہے، پیغمبر کی زبان کی صداقت کا سوال ہے. اب یہ صداقت پیغمبر ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ قرآن ہے. جہاں سے ہم نے حدیث لی وہیں سے قرآن لیا اور جہاں سے قرآن لیا وہیں سے حدیث لی. توجہ، بالکل ایسا ہی ہے. جس پیغمبر کی بزم سے ہم نے اہل بیت لیے وہیں سے صحابہ لیے. توجہ چاہتا ہوں کہ جی صحابہ کا تذکرہ نہیں آتا. کیسے نہیں آتا؟ ارے بھائی جہاں صحابہ ہیں وہیں سے اہل بیت لیے اسی پیغمبر کی بزم سے، اور جس بزم میں اہل بیت کا ذکر آیا وہیں سے صحابہ کی بھی عظمت سمجھ میں آئی. کون کہتا ہے ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، مگر ذہن میں فرق محفوظ رہے. اہل بیت کو مانتے ہیں قرآن کی طرح. توجہ چاہتا ہوں. اہل بیت کو مانتے ہیں قرآن کی طرح اور صحابہ کرام کو مانتے ہیں حدیث کی طرح. جہاں سے قرآن لیا وہیں سے حدیث لی، جہاں سے اہل بیت لیا وہیں سے صحابہ کرام کو لیا. اہل بیت قرآن کی طرح ہے، صحابہ حدیث کی طرح ہے. اب پوچھئے سنی شیعہ علماء سے، حدیث وہی صحیح ہے جو مطابق قرآن ہو.
یاد رکھیے حدیث وہی صحیح ہے جو مطابق قرآن ہو. فرمان پیغمبر ہر سنی شیعہ کتاب میں ملے گا. میں اختلافی روایت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں کہ یہاں ہو اور وہاں نہ ہو. جب پیغمبر نے معیار حدیث فرمایا کہ جو قرآن کے مطابق ہے وہ لے لو، وہ حدیث صحیح ہے، اور جو اس کے خلاف جائے ردو ہو اسے رد کر دو، وہ میرا قول نہیں ہے، قول مردود ہے. تو جو بات جو حدیث قرآن کے خلاف جائے وہ حدیث مردود ہے، اور جو بندہ اہل بیت کے خلاف جائے صلوات پڑھ لیجئے مل کے باواز بلند محمد علی. قرآن نے کیا کہا؟ جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائے وہ زندہ ہے، وہ زندہ. اور حدیث نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل کی محبت میں مر جائے وہ زندہ. وہاں ہے جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائے وہ زندہ. حدیث میں ہے جو آل کی محبت میں مر جائے وہ زندہ. اب قرآن اور حدیث کی تطبیق کیسے ہوگی؟ حدیث کو قرآن کے مطابق آپ کیسے کریں گے؟ یہ دعوت فکر ہے طلبہ کے لیے. علماء تو سمجھے سمجھائے ہیں. بس یاد رکھیے قرآن اور حدیث کی تطبیق اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جسے قرآن نے سبیل اللہ کہا ہے اسی کو حدیث نے آل کہا ہے. جب تک آل اور سبیل اللہ ایک شے نہ ہوں قرآن اور حدیث کی تطبیق نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ سبیل اللہ الگ سے کوئی شے نہیں ہے. محمد و آل محمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سبیل اللہ بھی محمد و آل محمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے. نہیں میں آپ کی خاموشی ایک لمحے میں توڑ سکتا ہوں. اگر محمد و آل محمد کا نام سبیل اللہ نہ ہوتا تو ان کے نام پہ پلایا جانے والا پانی کبھی سبیل نہ کہلاتا. کبھی سبیل نہ کہلاتا. مجھے دکھا دیجئے کس ڈکشنری میں لکھا ہے کس لغت میں لکھا ہے کہ سبیل کے معنی پانی کے ہوتے ہیں. مجھے دکھا دیجئے. جب کوئی پانی منسوب ہو جاتا ہے ان کی طرف وہ سبیل کہلاتا ہے. توجہ ہے صاحبان. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ حسین ابن علی اس لیے زندہ ہیں اس لیے شہید ہیں چونکہ وہ فی سبیل اللہ قتل ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے. حسین ابن علی تو بذات خود سبیل اللہ ہے، جو اس کی محبت میں کام آ جائے وہ زندہ ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند محمد. یہ تو حسین ابن علی کا نام ہے سبیل اللہ، اسی لیے اس کی طرف جو منسوب پانی ہے وہ سبیل بن کے رہے. اچھا ذہنوں میں کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ انہیں مردہ کہنے کی ممانعت ہے، لیکن اگر انہیں مردہ سمجھ لیا جائے، مردہ خیال کر لیا جائے تو شاید اس میں کوئی حرج نہ ہو. تو قرآن نے پھر آواز دے کر کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائیں خبردار خبردار انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. پھر ذہن میں خیال آ سکتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں سے مولوی صاحبان کہیں گے ان کا نام زندہ ہے، ان کے واقعات زندہ ہیں، ان کی کہانیاں زندہ ہیں. پھر عالم الغیب نے فرمایا کیسے زندہ ہیں؟ عند ربہم یرزقون. وہ ایسے زندہ ہیں کہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں، اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں. رزق واقعات کو نہیں ملتا، رزق کہانیوں کو نہیں ملتا، رزق ناموں کو نہیں ملتا. رزق ملتا ہے بدن اور روح کے مجموعے کو. گویا شہید راہ خدا کا بدن بھی زندہ ہے، اس کی روح بھی زندہ ہے. نہ اس کی روح مرتی ہے نہ اس کا بدن مرتا ہے، اور دونوں کو رزق ملتا ہے. اور معاف کرنا شہید راہ خدا کو جو رزق مل رہا ہے وہ ہم سے آپ سے نہیں مل رہا، عند ربہم اپنے رب سے مل رہا ہے. ہم ان سے مانگ سکتے ہیں نہیں مانگ سکتے ہیں، قرآن کی آیت کو آیت سے ملا دیجئے نتیجہ نکھر کر سامنے آ جائے گا. ان کو رزق مل رہا ہے کس سے؟ رب سے. اور رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے میرے خالص بندوں کی ایک پہچان ہے
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جب ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ تنہا نہیں کھاتے، وہ بانٹ دیتے ہیں. اور جب ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ تقسیم کر دیتے ہیں. تو جب شہید راہ خدا کو رب سے رزق مل رہا ہے اور وہ تقسیم بھی کر رہا ہے، اب اگر تقسیم کے وقت ہم غلام جھولی پھیلا کر مانگ لیں تو حرام کہاں سے ہو جائے گا؟ اور جب وہ زندہ ہے تو کیسی یہ فکر کی کجروی ہے کہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، یا علی کیوں کہتے ہو؟ ارے بھیا زندہ کو بلاتے ہیں، زندہ کو بلاتے ہیں. رکھو ہمارے سر پہ قرآن جو بھول کے بھی کبھی مردہ کو بلایا ہو. ہاں کہ بھیا جو مر گیا اسے کیا بلائیں گے ہم؟ باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ جی یا علی کو کیوں بلاتے ہو. میں چیلنج دیتا ہوں، مردہ تم ثابت کر دو علی کو، بلانا ہم چھوڑ دیں گے.